ایک طرف شہری ہے کندھے سے کندھا ملا کر کے دیہاتی بھی ہے، کوئی تفریق نہیں، ایک ساتھ کھڑے، سب دستہ کھڑے، ایک برابر کھڑے، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے. یہ ساری چیزیں جب اس طرح مسلسل کھڑے ہیں اور نماز میں کھڑے ہیں، 5 وقت کھڑے، تو حالات سے بھی واقفیت ہوگی. یہ پریشان ہے، ضرورت مند ہے، مسکین ہے، اس کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے. پھر زکات بھی دیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، صدقہ ذکر بھی ادا کریں گے. اگر یہ چیز نہیں کر رہے، صرف نماز پڑھے تو اس کا مطلب نماز میں کمزوری. اگر ہمدردی نہیں آ رہی، غمخواری نہیں آ رہی، مواسات نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب نماز میں ضعف ہے، نقص ہے، خامی ہے، کمزوری ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو. یہ رب ہمیں چاہتا ہے کہ متحد ہو کر اس طرح کھڑے ہو جائے. یہ طاقت بھی مخلوق ہے، مختار اس کا بھی تذکرہ کروں گا. طاقت مند ہو کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. آج ہم سب جانتے ہیں ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، مسرت و شادمانی کا دن ہے. دنیا والے خوشی مناتے ہیں، ان کے سیلیبریشن کے مختلف دن ہوتے ہیں. کوئی برتھ ڈے مناتا ہے، کوئی اینیورسری ڈے مناتا ہے، کوئی مدر ڈے مناتا ہے، کوئی فادر ڈے مناتا ہے، یا لوگوں کے اپنے اپنے فیسٹیولز اور تہوار ہیں. ہمیں جو تہوار دیا گیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ 2 دن میں وہاں کے لوگ لہو لعب کیا کرتے ہیں، کھیل تماشے کیا کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے بدلے 2 دن دیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. یہ مبارک دن ایک خاص محنت کے بعد ہمیں عطا کیے جاتے ہیں. ماہ رمضان کی محنت ہے، روزہ ہے، قیام اللیل ہے، تراویح ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے. یہ ہم نے کچھ کیا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں ایک خوشی عطا کی جاتی ہے. للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، 2 فرحتیں ہیں. ایک عند افطار، اس کے افطار کے موقع پر. ایک افطار روزہ جو روزانہ غروب کے موقع پر ہم کیا کرتے تھے، ایک خوشی ملتی تھی، ایک راحت ملتی تھی، ایک مسرت حاصل ہوتی تھی. ایک خوشی وہ ہوگی جو اللہ سے ملاقات ہوگی، رب کا دیدار ہوگا. فرحت عند لقاء ربہ، ایک خوشی اور مسرت اس وقت ملے گی جب رب کا دیدار ہوگا، رب سے ملاقات ہوگی. تو ہمیں آج خوشی کا دن دیا گیا، ایک مسرت کا دن دیا گیا اور فرمایا گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی عظمت کے ترانے گنگناؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ہمیں اللہ کی تکبیر کس سے کہنا ہے؟ ہم نے روزے رکھے، ہم نے عبادتیں کی، نہیں، ہمارے اندر یہ چیز کبھی نہیں آنی چاہیے کہ ہم نے روزہ رکھا، we did fasting, we performed salah, we recited Quran. ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے. یمنون علیک ان اسلموا، یہ دیہاتی لوگ احسان دلاتے ہیں کہ اسلام لے آئے. اللہ تمنوا علی اسلامکم، اللہ پر احسان نہ جتلاؤ، تم اسلام لے آئے ہو، ایمان لے آئے ہو، تم نے نمازیں پڑھی ہے، کچھ عبادتیں کری، اللہ پر کوئی احسان نہ جتلاؤ. اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی. منت مرے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا محروم رہے. سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا اس ہدایت سے محروم رہ گیا. طلب نوح ابنہ للحیات فابا وطلب ابراہیم ابنہ للموت فابا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے موت کے لیے، ذبح کرنے کے لیے، گردن پر چھری چلانے کے لیے. بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا ہے نجات کے لیے، بچانے کے لیے، کشتی پر سوار کرنے کے لیے، طوفان سے بچانے کے لیے. اس نے انکار کر دیا. وجہ کیا ہے؟ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے محبوب، آپ جسے ہدایت سے نوازنا چاہیں آپ بھی ہدایت دے سکتے. اللہ جسے ہدایت دینا چاہے گا اللہ ہدایت دینے والا. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. یہ وہ عظیم دولت ہے سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے چچا کے لیے، نہیں مقدر میں تھی، یہ دولت نہیں ہوئی. آج ہمیں مل گئی ہے. اللہ نے، اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اللہ نے ہدایت دی. لہٰذا اس میں کیا کریں؟ تکبیر بلند کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہمیں اس بات کی خوشی ہے، یہ خوشی ہے کہ اللہ نے یہ دولت دی، اللہ نے توفیق دی. ہمارا کیا کمال؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یرید اللہ بکم اليسر. اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ عیز چاہتا ہے، اللہ ہمارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اللہ دشواری نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی مکمل کر لو. یہ ہم سے کہا گیا چند دنوں کی گنتی مکمل کرنا ہے. ماہ رمضان گنتی کے چند دن اتنی تیزی سے گزر جائیں گے تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا. اتنی تیزی سے گزر گئے. اللہ ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. اللہ نے جو حکم دیا ہے روزے کا، نماز کا، عبادتیں کرنے، اللہ کو پنش کرنا مقصود نہیں تھا، سزا دینا مقصود نہیں تھا، ہمیں پریشان کرنا مقصود نہیں تھا. ہمارا اپنا فائدہ تھا، ہمارا اپنا فائدہ تھا، ہماری روحانیت کو تقویت پہنچانا تھا، ہمیں ملکوتی صفات سے مزین کرنا تھا، ہمارے اندر تقویٰ کی صفات پیدا کرنا تھا. یرید اللہ بکم اليسر. اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ نے آسانی پیدا کی. دنیا مادی نگاہ رکھنے والی، مادیت کی طرف دیکھنے والی، مال کی طرف دیکھنے والی، دنیاوی طاقت دیکھنے والی. اللہ نے کہا اصل طاقت کی روحانیت کا پابند ہو، یہ طاقت ہوتی. رب تمہیں یہ عطا کرنا چاہتا. ہمارے رمضان کے روزے رکھوائے گئے، ہر چیز سسٹمیٹک بنا دی گئی، ایک نظم و ضبط کا پابند بنا دیا گیا، اور بعد میں ہمیں طے کر دیا گیا کہ تمہیں اتنے وقت اٹھنا ہے، شہری کا یہ ٹائم ہے، افطار کا یہ ٹائم ہے. یہ ساری چیزیں غور کریں تو ہمیں نظام دیا گیا، ٹریننگ دی گئی ہے، ہمیں اتارا گیا ہے ایک تربیت گاہ سے، ایک درسگاہ سے. تمہاری آگے کی زندگی اس طرح ہوگی، پاورفل ہو جاؤ گے، روحانیت تمہارے اندر آ جائے گی، ملکوتی صفات تمہارے اندر آ جائے گی. یاد رکھیں دنیا والے بھائی میں نے کہا مادی نگاہ ہے، مادیت پرست ہے. دنیا کیا کرتی ہے؟ دنیا لمن غلبہ. دنیا اس کی ہے جو چیز حاصل کر جائے. دنیا ہر جرم معاف کر سکتی ہے، ہر کرائم معاف کر سکتی ہے، ہر گناہ معاف کر سکتی ہے، لیکن کمزوری کو معاف نہیں، ضعیفی کو معاف نہیں کرتی. دنیا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مبارک. تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مبارک. کمزور ہے، طاقتور نہیں ہے، ان کا انجام تباہی کی ہلاکت. اور دنیا تو دنیا لمن غلبہ. دنیا اس کی ہے جو جیت حاصل کر جائے، جو ون کر جائے، جو فتحیاب ہو جائے، جو کنکر کرے. کس طریقے سے جیت حاصل کر رہا ہے، کیسے میدان مارا ہے اس نے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کے، لوگوں کا خون بہا کر کے، انسانیت کا تماشا کر کے. دنیا کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. آپ نگاہ دبا کے دیکھ لیں، انفرادی سطح پر دیکھ لیں، آس پاس نگاہ دبا کے دیکھ لیں، ملکی
नबियों के सरदार हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन किरदार है। आपने सिखाया है, आपने दुआ की है, अल्लाह जिम में जाता हो, रेसलिंग करता हो, बाजू मजबूत हो, ये भी मखलूक। लेकिन असल मखलूक क्या है? बहुत सारी चीजें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम दिए गए थे। कलीलुल मगानी कसीरुल मआनी, अल्फाज मुख्तसर हुआ करते थे लेकिन मानी का समंदर हुआ करता था। उसी में से एक ये भी हदीस है, आपने क्या कहा? अल-मुमिनुल कवी, ताकतवर मोमिन ज्यादा मकबूल है, पसंदीदा है अल्लाह के नजदीक कमजोर मोमिन से। कौन सी ताकत मतलब? पहले नंबर पर जो ताकत मौजूद है ईमानी कुव्वत, ईमानी ताकत, फेथ की ताकत है। ईमान की ताकत होगी, जिस्मानी तौर पे बंदा कमजोर भी होगा, बड़े बड़े काम करेगा। कितने ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं, कितने ऐसे अल्लाह गुजर के जिस्मानी तौर पे इंतहाई कमजोर थे, ताकत है, लेकिन इतने बड़े बड़े काम किए पूरी टीम नहीं कर सकती, पूरी अंजुमन नहीं कर सकती, पूरी जमात नहीं कर सकती, जिस्मानी तौर पे कमजोर थे। क्या था? फेथ की ताकत, ईमान की ताकत, ये मजबूती थी। सबसे पहले नंबर पर ये ताकत मौजूद है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे, पहले तो आए थे फिरौन से इनाम लेने के लिए, रिवार्ड लेने के लिए, और ये कह रहे थे हमें क्या मिलेगा अगर हम जीत जाएंगे। फिरौन ने कहा था कि तुम्हें इनाम मिलेगा ही, तुम मेरे खास हो जाओगे, मुकर्रब हो जाओगे, दरबारी हो जाओगे, खास हो जाओगे, मेरे इनाम में मिल जाएंगे। लेकिन जब हिदायत सामने आ गई, हिदायत की दौलत आ गई, क्या कहा? अब ये दौलत हमें मिल गई है, ईमान की दौलत मिल गई, अब न किसी इनाम की परवाह है, न किसी सजा का डर अफसोस है। फिरौन ने कहा मैं तुम्हारे हाथ पांव खाली संतों से काटूंगा, हमारा कोई इलाज नहीं रहा, डोंट केयर, हमें किसी चीज की कोई परवाह नहीं, ये दौलत हमारे पास आ गई। सब सिवार अंतरमार, जो करना चाहे, जो फैसला करना चाहे करे। दुनिया जो भी करेगा इसी दुनिया में करेगा, और क्या कर सकता है? हाथ पांव काटेगा, दूरी से करा देगा। हमारे पास ये हिदायत की दौलत आ गई। ईमान कभी कभी एक लम्हे का मोमिन इतना हाई लेवल का उसका ईमान हो जाता है, साल ईमान वाला वो लेवल नहीं पा सकता। यहाँ अभी जादूगर थे, अभी काफिर थे, अभी एक दर्जे में ईमान मिला, और ये मकाम इतना स्ट्रॉन्ग ईमान है, इतना मजबूत ईमान है, ये मतलब है। इस पर कहा गया अल्लाह ने हिदायत की है, इस पर खुशियां मनाओ। हमारी खुशी का तरीका ही होता है, दुनिया वालों का तरीका अलग होता है। दुनिया वाले दुनियावी चीजों पर खुश होते हैं, हमें इस पर खुशी होती कि अल्लाह ने हिदायत दी, अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने सआदत बख्शी, अल्लाह ने ये दौलत दी, ये कुव्वत आती, ईमानी कुव्वत होती। और जब ये कुव्वत आ जाएगी फिर इबादत में कुव्वत आएगी। अगर इबादत में माने रमजान में सिर्फ इबादत कर रहे, उसके बाद मस्जिदों को वीरान कर दिया, नमाजें पढ़ने के लिए तैयार, इसका मतलब ईमान में कमजोरी है। ईमान में कुव्वत आएगी, इबादत में कुव्वत आ जाएगी, इबादत में कुव्वत आएगी, मखलूक की खिदमत में कुव्वत आ जाएगी, अखलाक समझ जाएंगे, अखलाक समझ आएंगे, मामला ठीक हो जाएगा। ये तरतीब है, ये साथ चलती है सारी चीजें, ये सारी चीजें साथ चलती है। इसलिए कुरान कहती है नमाज कायम करो, ज़कात दो। क्यों बार बार कुरान से जिक्र किया गया एक साथ मिला करके? अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। नमाज पढ़ते रहेंगे, आस-पास एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद अज़ान, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नमाज। एक तरफ अमीर है, वही पास में कंधे से कंधा मिला करके गरीब है, एक तरफ आलिम है, वही पास में कंधे से कंधा मिला करके जाहिल भी है, एक तरफ शहरी है, कंधे से कंधा मिला करके देहाती भी है। कोई तफरीक नहीं, एक साथ खड़े, सब दस्ता खड़े, एक बराबर खड़े, कंधे से कंधा मिला करके खड़े। ये सारी चीजें जब इस तरह मुसलसल खड़े हैं और नमाज में खड़े हैं, 5 वक्त खड़े, तो हालात से भी वाकियत होगी। ये परेशान है, जरूरतमंद है, मिस्कीन है, उसके यहाँ खाने का इंतजाम नहीं है, फिर ज़कात भी देंगे, सदका बयान भी करेंगे, सदका ज़िक्र भी अदा करेंगे। अगर ये चीज नहीं कर रहे,
ہمدردی نہیں آ رہی، غمخواری نہیں آ رہی، مواصلات نہیں آ رہی، اس کا مطلب نماز میں ضعف ہے، نقص ہے، خامی ہے، کمزوری ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو۔ یہ ہمارے زیادہ ہی مختلف ہو کر اس طرح کھڑے ہو جائے، یہ طاقت بھی مطلوب ہے مختلف، اس کا بھی تذکرہ کروں گا۔ طاقتور مومن، اس میں اتحاد یونٹی کی طاقت بھی مطلوب ہے، اسی لیے جمع کیا جاتا ہے۔ البتہ نمازوں میں محلے کے اذکار جمع ہو جائیں، جمعے میں شہر کے اذکار جمع ہو جائے، عید میں شہر حرام سارے ایک جگہ جمع ہو جائے، کھلے میدان میں جمع ہو جائے۔ اصل تو اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا ہے، یونٹی کا مظاہرہ کرنا ہے، اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی سربلندی کا مظاہرہ کرنا ہے کہ یہ امام کے پیچھے کھڑے تھے، ہماری قیادت ہے، کمزوری کہاں سے آ رہی؟ کتنا اختلاف ہے، کتنا اختلاف ہے، کتنی دنیا ہے، دلوں میں کتنی لمبی لمبی خریدیں گہری خرید ہے، کتنے اختلاف آپ دیکھیں۔ نماز میں ایک ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مسجد میں عید کی نماز بھی ہوئی، صاحب کے بھروسہ نماز ہو رہی، عید کی نماز ہو رہی، یہ جمعے کی نماز ہو رہی، عید کی نماز ہو رہی۔ آپ کہیں کہ حالات ٹھیک ہے، بارش تھی، کیا یہ موسم اس طرح کی پہلے خراب نہیں ہوتے تھے؟ حالات پہلے نہیں آتے تھے؟ حالات ہر وقت آتے رہے ہیں، حالات سے کبھی چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے، لیکن جب اتحاد تھا تو اجتماعیت کا مظاہرہ بھی کرتے تھے، ایک ساتھ جمع ہوتے تھے۔ لاک ڈاؤن کے بعد سے ہر چھوٹی مسجد میں کہیں 40 آدمی کی نماز پڑھے، کہیں 50 آدمی، کہیں 20 آدمی، اس طرح نمازیں ہوتی ہے، ایک کی نماز۔ یہ مطلوب ہے، یہ مقصود ہے۔ صدقے فطر کے ایک مدرسے والے اپنا الگ ادارے کے اعلان، ایک مسجد سے الگ اعلان، ایک اعلان نہیں کرتا ہے شہر کا، ایک صاحب 10 روپیہ نکال رہے ہیں، ایک کا ایک صاحب 60 روپیہ، نہیں، میرے مدرسے سے بھی نکلنا چاہیے، میری مسجد سے بھی نکلنا چاہیے، میری ٹریننگ کی مسجد، میرا مدرسہ۔ جب انانیت آ گئی، آئی آ گیا، بھی آ گیا، جب کثیت آ گئی، جب یہیں سے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے گا تو کفر اسلام اور مسلمان، جب یہیں سے کفر اٹھے گا تو کہاں اسلام رہے، مسلمانی کہاں رہے، اتحاد کہاں رہے؟ کتنے اختلافات ہیں، طاقت کہاں سے آئے، مسلمان مضبوط کہاں سے ہوگی؟ میرا یہ تو ہے، علم میں قوت آئے گی، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، ایمان بھی بڑھ جائے گا، پھر عبادات میں قوت آئے گی، عبادات میں قوت آئے گی، اخلاق سمجھ آئیں گے، اخلاق سمجھ آئیں گے، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ طاقتور مومن یہ زیادہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے۔ ایمانی قوت مطلوب ہے، عبادت کی قوت مطلوب ہے، اخلاقی قوت مطلوب ہے، اتحاد کی قوت مطلوب ہے، علمی قوت مطلوب ہے۔ علمی میدان میں آگے بڑھے، اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہے، آسانیاں کیسے ہوئی؟ رب نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، علمی میدان میں آگے بڑھو، عملی میدان میں آگے بڑھو، عبادت کے میدان میں آگے بڑھو، ہر جگہ کہا گیا آسانی پیدا کرو، بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا۔ آپ صحابہ کو بھیج رہے ہیں، سیدنا معاذ بن جبل کو بھیج رہے ہیں، انہیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آسانیاں پیدا کرنا۔ نماز میں بھی کہا گیا لمبی نماز نہ پڑھاؤ، مسنون نماز کے خاص اختیار ہے، طریقہ ہے، وہ ہے لمبی نماز بھی پڑھانے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ فإن فيكم ضعيف والحاجة والكبير، بڑے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، آزاد والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک صحابی ہوتے ہیں، طویل نماز پڑھائی، ایک صاحب کو شکایت کر دی، صلی اللہ علیہ وسلم سب کہا، آپ نے کہا جان انت یا مال، لوگوں کو دکھانے والے ہو، آسانیاں پیدا کرو، سہولتیں پیدا کرو۔ رب ہمارے ساتھ سہولتیں چاہے، آسانیاں چاہے، ہر میدان بھی دیکھیں تو ہمیں پہلا پیغام دیا گیا باسم ربک الذی خلق، ریڈ دی نیم آف یور لارڈ، یہ جو تھی اللہ کا نام لے کر کے پڑھو۔ ایسے میدان میں آگے بڑھیں گے تو سہولتیں پیدا ہو۔ آج ہی مسائل، آدمی نے کچھ پڑھا نہیں، ایک اسٹیشن پر جائے گا پریشان ہو، کون سی ٹرین پکڑنی ہے، کہاں جانا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، جگہ جگہ پریشان ہو، آسانی قدم قدم پہ نہیں ہے۔ صالحات ہے میدان میں پیچھے، سب سے زیادہ پیچھے کون ہے میدان؟ ہم ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے تعلیم ہے،
دو چیزیں خاص کر کے ہائی لائٹ کی، انما بعثت معلما، میں ٹیچر بنا کر کے، معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. دونوں میدان میں سب سے پیچھے کون ہے؟ اخلاق کے میدان میں بھی مسلمان سب سے پیچھے ہیں، تعلیمی میدان میں بھی مسلمان سب سے پیچھے ہیں. مسلمان آگے ہوتے، تعلیم سے پہلے بلکہ تزکیہ کا تذکرہ ہے، ہمارے دل پاکیزہ ہو جائے. سرکار کی بھی تزکیہ ہے، تعلیم سے پہلے قرآن کے اگلے زکیہم وعلمہم، یہ ترتیب ہے. پہلے تزکیہ کا تذکرہ ہے، ان کے دل پاکیزہ ہو جائے پھر انہیں کہا جائے گا. رب کے نام سے تعلیم انہوں نے شروع کی ہے، پھر یہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں گے، بات نہیں کریں گے، لوگوں کی جیب نہیں کاٹیں گے، گردنیں نہیں کاٹیں گے. آج ڈاکٹری لائن میں کتنا فراڈ ہو رہا ہے، کتنا لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، ڈکیتی ہو رہی، ہر میدان میں دیکھیں. آدمی کیا ہے؟ مال کا بندہ ہے، آپ کو درہم ہے، آپ کو دینار ہے. اگر یہ پاکیزہ دل والے جن کی تربیت ہو گئی اس لائن میں آگے بڑھیں گے، کیا آسانیاں پیدا نہیں ہوگی؟ کتنا بندے کا ڈلیوری کے نام آپریشن ہو رہے ہیں، درد کو ختم کرنے کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے. تو ایک مثال دے رہا ہوں، کتنا زیادہ کرپشن ہے اس لائن اور دیگر لائنوں میں. جتنا بڑا نیتا ہے اتنا بڑا گھوٹالا ہوتا ہے، اتنا بڑا گھوٹالا کہ آدمی زیرو شمار نہ کر سکتے. کیوں؟ تعلیم سے پہلے تزکیہ نہیں. اس لائن میں دو لوگ جنہیں کہا گیا تھا اس میدان میں تم آگے بڑھو. ہمارے نوجوان سہولت پسند ہو گئے، عیش پسند ہو گئے، آسائش پسند ہو گئے. دلی کالجز میں یونیورسٹیز اگر تھوڑا بہت محنت کرتی ہیں بچیاں کرتی ہیں، اور بچیاں اس میدان میں آگے بڑھتی ہیں تو اپنے نوجوان مسلم بچے ان کے لیول کے ملتے نہیں. پھر یہ بہنوں کے ساتھ ساتھیاں بھاگتی ہیں، ایمان کا سامنا کرتی ہے، اقتدار کی کھائی میں داخل کرتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے بالکل کاہل ہو چکے ہیں. دیکھ رہے کتنے سلامت نظر آتے ہیں. مسلم بچہ ہو یا مسلم بچہ دیکھیں بہت محنت کرتا ہے، جا کے قرآن میں ضرورت نہیں کس کے نمبرات اچھے آتے ہیں. جب اس میدان میں ہے تو یہ ظاہر کی سردار مر کے وہ پا جاتا ہے، ہماری تباہی کی تباہی کو نہیں بچا سکتا. اگر اس میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو بات آپ نے ارشاد فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد وعلمکم، میں تمہارے لیے والد کے مقام پر ہوں. والد کا درجہ میں کیا کرتا ہوں؟ تمہیں سکھاتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں. کیا انداز کا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا وقت نہیں ورنہ تصدیق بتاتا. یہاں بتلانا یہ مقصود ہے میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں. ہم بھی اگر والد ہے تمہیں کتنی تعلیم دی، اپنے اولاد کے لیے کتنے خدمات ہے، کتنے صبر کے ساتھ تعلیمی میدان میں آگے بڑھاتے ہیں. ہائی اسکول کر لیا، زیادہ سے زیادہ اس کا کیا ہے؟ ہم نہیں کما سکتے، ہم نہیں کما سکتے، ہم نہیں ہمارا خرچہ اٹھا سکتے. اب تم ہمارے دسترباز بن جاؤ. صبر چاہیے، مجاہدہ چاہیے. تعلیمی میدان میں ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو آگے بڑھائے. بچیوں کو اتنی ضرورت نہیں جتنا ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں. بچیاں بھی چاہیے ہماری اپنی بچیاں ڈاکٹر ہو تاکہ ہمارے خواتین کو ضرورت ہو تو وہ کسی نامحرم سے سامنا نہ کرے. لیکن انہیں زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہے. یہ باہر کام کریں، یہ دنیا کا نظام سنبھالیں گے، یہ سلامت عربی سنبھالیں گے، لیکن انہیں ہمیں پیچھے رکھا ہے. ایمانی قوت، عبادت کی قوت، اخلاقی قوت، تعلیمی میدان میں قوت، اتحاد کی قوت اور بہت ساری قوت ہے. اس میں سے جسمانی قوت کا بھی تذکرہ ہے، جسمانی قوت بھی مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو باقاعدہ دعا کر کے مانگا ہے کیونکہ ظاہری طور پہ قوت تھی، باقی اور بھی ٹیلنٹ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو دعا کر کے مانگا ہے، کہا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ خالد بن ولید مل جائیں وہ اپنا مقام یہی بنا سکتے ہیں، کہیں اور ان کا یہ مقام نہیں ملے. ہمیں چاہیے اس خوشی کے موقع پر اگر چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں ہمیں خوشیاں مل جائے، ہمارے معاشرے میں خوشیاں مل جائے. یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہوگا، اپنے معاشرے کو مضبوط بنانا ہوگا. اگر اپنے آپ مضبوط بنا لیں گے تو ہمیشہ کے لیے رائے میں خوشیاں انشاءاللہ مل جائیں گی. رب بھی راضی ہو جائے گا، رسول بھی راضی ہو جائیں گے، ہمارے لیے بھی سکون کی زندگی ہو جائے گی. اللہ حقیقی معنوں میں ہمیں خوشیاں عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نماز کا طریقہ ساتھ ساتھ سنیں.